السلام علیکم ناظرین عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا، یہ وہ بت تھے جنہیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشا تھا، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ ناظرین، جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی اور ان کو اللہ رب العزت نے دردناک عذاب دے کر تباہ کر دیا۔ ناظرین، اس کی ایک مثال اساف و نائلہ ہے۔ اساف بن یالہ اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بنی جرہم کے ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلہ میں یمن کے کسی علاقے میں رہتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ بنی جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلہ کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہشمند تھا۔ ان لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اساف بن یالہ تھا۔ اساف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت ہی جلد خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب کبھی موقع ملتا تو دونوں زنا میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے چل دیے۔ ناظرین، قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، لہذا شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کی اس خباثت اور کعبہ کی بے حرمتی پر زمین اور آسمان کانپ اٹھا، سمندر کی موجیں جوش مارنے لگیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا یوں کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے گوشت پوست کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ ناظرین، یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبہ شریف کے قریب آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو وہ دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر کے بنے کھڑے تھے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ خبیث اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں اس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین پر گاڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے رہے۔ ناظرین، کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اساف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا و مروہ دراصل دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ کے بالکل قریب ہی ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھیں اور حاجی ان پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ و عقیدت کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ ناظرین، جب اساف و نائلہ کے بت کو صفا و مروہ پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفا و مروہ پر جائے تو وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ کام جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کی بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور کچھ نسلوں کے بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے جاہلیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور قبیلوں میں ان دونوں کے عشق کی داستان کو فخر سے بیان کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ محبت کی دیوی اور دیوتا قرار پائے۔ 5ویں صدی تک اساف اور نائلہ کے اس بت کو عربوں کے بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا تھا۔
جن کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ ناظرین، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اساف و نائلہ کے اس بت کو چھوتے تھے۔ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہٰذا جب میں بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع فرمایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح چھونے سے کیا ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی قسم، اس کے بعد کبھی کسی بت کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن رشد و ہدایت کا سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ رب العزت نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا و مروہ پر تشریف لے گئے اور اساف و نائلہ کے ان بتوں کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ اساف و نائلہ کی ان بتوں کو لوگوں نے بطور عبرت صفا و مروہ پر رکھا تھا، لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین جرم جسے کعبہ شریف کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اس داستان کو فخر کے ساتھ بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی اس بد فعلی پر لعنت کی جاتی، لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستان عشق بنا لیا اور اساف و نیلا کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح آج کے اس فتنے بھرے دور میں کچھ یہی حالات نظر آتے ہیں۔ یہاں اگر کوئی شخص کسی طرح کا سنگین جرم کرے تو لوگ اسے ہیرو کی طرح بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ فریڈم، آزادی خیال اور لبرلزم کے نام پر ہر طرح کی خباثت اور برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے اس کی بھرپور تائید کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور شیطان لعین کے وسوسوں اور چالوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔